اکثر جب جنگ چھڑتی ہے تو ہماری نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، میزائلوں کو گننے لگتی ہیں، لیکن اصل کہانی، اصل کھیل آسمان میں نہیں بلکہ زمین پر بچھے نقشے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تجزیہ اسی بارے میں ہے کہ کیسے جغرافی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ بات صرف کہنے کی نہیں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم میزائلوں کی تعداد گنیں یا فضائی طاقت کا موازنہ کریں، جغرافیہ یعنی زمین کی بناوٹ پہلے ہی جنگ کے سارے اصول طے کر چکی ہوتی ہے۔ جو اصل کہانی ہے نا، وہ اسی نقشے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے اسی جغرافیہ کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ جو تنازع ہے، یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کی ایک ایسی شہرک کے عین اندر ہو رہا ہے جہاں سے دنیا کی توانائی کا ایک بہت بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ذرا خلیج فارس پر نظر ڈالیں۔ اس کا جو دہانہ ہے وہ اتنا تنگ اور محدود ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آج کی پوری جدید عالمی معیشت اسی ایک نازک سے راستے پر انحصار کرتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ایک گلوبل سسٹم کتنا کمزور ہے۔ دنیا کی توانائی کا ایک بڑا حصہ بس اسی ایک زون سے ہو کر گزرتا ہے۔ اچھا، تو یہ توانائی جاتی کہاں ہے؟ یہ سیدھا مشرق کا رخ کرتی ہے، یعنی دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں کو چلانے کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی، پاکستان کی، جنوبی کوریا، جاپان اور ہاں، چین کی۔ اسی لیے تو خلیج میں اٹھنے والا کوئی بھی مسئلہ صرف ایک علاقائی مسئلہ کبھی نہیں رہتا، وہ پلک جھپکتے ہی ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ذرا اس جغرافیائی عدم توازن پر بات کرتے ہیں جو اس پورے تنازع کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، خلیج کے دونوں طرف کی زمین بالکل ایک جیسی نہیں ہے، اور یہی فرق، یہی وہ چیز ہے جو ایک فریق کو قدرتی طور پر بہت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک طرف تو ہے ایران، جو سمجھیں ایک قدرتی پہاڑی قلعہ ہے، یہاں اپنے اثاثوں کو چھپانا، انہیں پھیلانا بہت آسان ہے۔ لیکن دوسری طرف ہیں خلیجی ریاستیں، جن کی ساحلی پٹی بالکل کھلی، بالکل ہموار ہے اور جدید انفراسٹرکچر سے بھری پڑی ہے، اور یہیں سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ پہاڑ جنگ کے قوانین کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے نگرانی کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور کسی علاقے پر قبضہ کرنا بے حد مہنگا سودا بن جاتا ہے۔ اب اس کھلے جغرافیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں کی زندگی کی ہر اہم چیز، ان کے ایئر بیس، ان کی بندرگاہیں، ریفائنریز، پاور پلانٹس، یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے فائنینشل ہبز، سب کے سب کھلے میدان میں پڑے ہیں۔ یہ سب بہت آسان ٹارگٹس ہیں، اور ظاہر ہے یہ صورتحال ایک فریق کو حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدرتی فائدہ دیتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن بے رحم جغرافیائی حقیقت ہے۔ ایک فریق جب چاہے پہاڑوں میں چھپ سکتا ہے، جبکہ دوسرے فریق کو اپنی معاشی شہرک کی حفاظت کھلے میدان میں کرنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، حملہ کرنے والے کو صرف ایک بار کامیاب ہونا ہے، جبکہ دفاع کرنے والے کو ہر بار کامیاب ہونا لازم ہے۔ لیکن اب ہم ایک ایسے ٹارگٹ کی بات کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شاید پورے خطے کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی کمزوری ہے، اور وہ ہے پانی۔ دیکھیں، خلیج کے جو بڑے بڑے چمکتے دمکتے شہر ہیں، وہ قدرتی طور پہ وہاں نہیں بس سکتے تھے۔ ان کی بقا کا پورا انحصار ایک ٹیکنالوجی پر ہے جسے ڈی سیلینیشن کہتے ہیں، یعنی سمندر کے کھارے پانی سے نمک نکال کر اسے پینے کے قابل بنانا۔ اور یہ کوئی لگژری یا سہولت نہیں ہے، یہ ان شہروں کی زندگی کی وہ بنیاد ہے جس کے بغیر وہ ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اور یہی چیز اسے ایک بہت ہی خطرناک کمزوری بناتی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے تو کیا ہوگا؟ بحران معاشی سے سیدھا حیاتیاتی بن جائے گا۔ یہ پھر کسی فیکٹری یا ریفائنری پر حملہ نہیں ہوگا، یہ پورے معاشرے کی بقا پر حملہ ہوگا۔ اب یہ جو ساری کمزوریاں ہیں، ان کا اثر صرف اسی خطے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جنگ صرف ایک علاقائی مسئلہ کیوں نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پورے عالمی مالیاتی نظام کی بنیادوں کو کیسے ہلا سکتی ہے۔ امریکی ڈالر کی جو آج دنیا بھر میں بادشاہت ہے، وہ صرف فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ستون خلیج کا توانائی کا نظام ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ تیل بیچا جاتا ہے امریکی ڈالر میں، پھر یہ ڈالر، جنہیں ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں، واپس امریکی معیشت میں انویسٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا چکر ہے جو توانائی کو، پیسے کو اور امریکی طاقت کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ تو اب اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہو اگر خلیجی ریاستوں کو یہ سارا سرمایہ باہر انویسٹ کرنے کے بجائے اپنے دفاع پر خرچ کرنا پڑ جائے؟ اگر اس علاقے میں عدم استحکام کی وجہ سے سرمایہ کا یہ بہاؤ رک جائے تو امریکی مالیاتی طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کا پورا نظام شدید دباؤ میں آ جائے گا۔
اور یہی وہ وجہ ہے کہ خلیج کی جنگ کبھی بھی صرف ایک مقامی واقعہ نہیں بن پاتی۔ یورپ کو اپنی توانائی کی فکر لگ جاتی ہے، ایشیا اپنی سپلائی چینز کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، اور امریکہ اپنی عالمی بادشاہت خطرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ پھر ہر بڑی طاقت کو اس کھیل میں کودنا پڑتا ہے، اپنی چال چلنی پڑتی ہے، اور یوں ایک علاقائی تنازع دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی شطرنج کی بساط بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہمیں واپس تنازع کی اصل نوعیت پر لے آتی ہے۔ یہ جنگ صرف میزائلوں اور ٹینکوں کی نہیں ہے، یہ جنگ ہے برداشت کی۔ یہ اس بات کی جنگ ہے کہ کون سا معاشرہ، کون سا سسٹم زیادہ دباؤ سہ سکتا ہے اور ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیں، ہر ملک اور ہر معاشرہ نقصان اور تکلیف کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا۔ کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جو خوشحالی اور نارمل زندگی پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے ذرا سی بھی رکاوٹ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، جبکہ کچھ نظام بقا اور مزاحمت کی سوچ پر بنے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کا مقابلہ کسی ایسے فریق سے ہو جس کے لیے صرف ڈٹے رہنا ہی جیت ہو، تو پھر اسے روایتی دھمکیوں سے قابو کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جب روایتی دھمکیاں ناکام ہو جائیں تو آسان راستے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف ہوائی حملوں سے سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوتا، خاص طور پر جب دشمن چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ زمینی حملہ وہ تو ایک بے پناہ مہنگا اور خونی آپشن ہے، اور جب یہ دونوں راستے ناقابل قبول لگنے لگیں تو پھر سب سے خطرناک راستہ کھلتا ہے، نیوکلیئر سگنلنگ کا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ایسی جنگ میں جیت کی تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ جیت کو پھر فوجی کامیابیوں یا اخبار کی سرخیوں میں نہیں ناپا جاتا، جیت کو اس بات میں ناپا جاتا ہے کہ کیا عالمی معیشت کا وہ بنیادی نظام، وہ توانائی، تجارت اور پیسے کے بہاؤ کا سسٹم اب بھی ٹھیک سے کام کر پا رہا ہے یا نہیں۔ تو جنگ کے اصل سوالات پھر یہ بن جاتے ہیں: کیا تیل اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے؟ کیا پانی کی سپلائی کی گارنٹی ہے؟ کیا خوراک آ سکتی ہے؟ کیا پیسہ محفوظ ہے؟ کیا سیکیورٹی کے وعدوں پر اب بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اس پورے سسٹم کو ایک ناقابل برداشت قیمت چکائے بغیر چلایا جا سکتا ہے؟ اور جب ان سوالوں کے جواب نہیں میں آنے لگیں تو جنگ صرف میزائلوں کا کھیل نہیں رہتی، یہ اس پورے جغرافیائی نظام پر ایک ریفرینڈم بن جاتی ہے، ایک ایسی تنگ راہداری پر، ایک کھلی ساحلی پٹی پر اور ایک پہاڑی قلعے پر۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو جغرافیہ صرف پس منظر نہیں رہتا، وہ تقدیر بن جاتا ہے۔